بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. بنو قریظہ کا واقعہ چل رہا تھا. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 اور 27 تلاوت کی گئی ہے. بنو قریظہ اہل کتاب یہودیوں کا وہ قبیلہ جو مدینے کی مشرقی جانب آباد تھا، جن کا بڑا مضبوط قلعہ تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کیا تھا، وعدہ کیا تھا اس بات کا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم باہر سے آنے والے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن موقع پر، وقت پر انہوں نے عہد شکنی کی، اپنا یہ ایگریمنٹ توڑا، انہوں نے اپنے وعدہ خلافی کی. جب غزوہ خندق کا واقعہ پورا ہوا، یعنی غزوہ خندق کا جو موقع تھا، جب وہاں سے واپسی ہوئی، یعنی یہ غزوہ ختم ہوا اور احزاب باہر سے آنے والے لوگ جب واپس بھاگ گئے، چلے گئے، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرمایا کہ فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے اور آپ حضرات نے ہتھیار اتار دیے. اللہ کا حکم ہے کہ ابھی بنو قریظہ کے محلے میں چلے اور ہم وہیں جا رہے ہیں، اور آپ صحابہ کرام کو لے کر تشریف لے آئے ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے محلے میں پہنچے. وہ لوگ قلعے کے اندر بند تھے. شروع میں تیر اندازی دونوں طرف سے ہوئی، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ شرطوں کے ساتھ اپنی رہائی چاہی، صلح کرنا چاہی. آپ نے فرمایا کہ آج کوئی شرط نہیں مانی جائے گی، بغیر شرط کے تمہیں باہر نکل کر ہمارے پاس آنا ہوگا. وہ یہ شرط لگانا چاہ رہے تھے کہ جس طرح آپ نے یہودیوں کے دوسرے قبیلے کو، بنو نذیر کو یہاں سے جانے دیا تھا، بیوی بچوں کو لے کر اور مال جتنا وہ لے جا سکے، اس میں آپ نے ان کا تعاون بھی کیا تھا. اسی طرح ہمیں بھی اجازت مل جائے، ہم اپنے بیوی بچوں کو جو بھی مال ہے، ہمارا ہتھیار وغیرہ، ہم وہ لے کر یہاں سے چلے جائیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مال چھوڑ جائیں گے، بیوی بچوں کو لے کر ہم یہاں سے باہر چلے جائیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ پہلے بغیر کسی شرط کے ہمارے پاس آئیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے. چنانچہ انہوں نے درخواست کی کہ ابو لبابہ کو آپ ہمارے پاس بھیج دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیج دیا. ابو لبابہ چونکہ قبیلے اوس سے تھے، اور قبیلے اوس کے اور بنو قریظہ کے پرانے تعلقات تھے، تو جب ابو لبابہ وہاں پہنچے، انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا، اور عورتیں اور بچے ابو لبابہ کے سامنے رونے لگے اور فریاد کرنے لگے کہ کیا ہوگا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر وہ یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ حقیقت حال کیا ہے، یعنی باہر کی جو سچویشن ہے، ان سے ہمیں صحیح سچویشن کا پتہ چل جائے، صحیح حقیقت کا علم ہو جائے. چنانچہ انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر باہر آ جائیں، نکل کر اپنے قلعوں سے نیچے اتر آئیں؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے زبان سے تو کہا کہ ہاں آپ آ جائیں، لیکن اشارہ کیا ہاتھ سے، گردن پر یوں ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر آؤ گے تو سب قتل کر دیے جاؤ گے، تم میں سے بچے گا نہیں کوئی. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ ہاتھ سے اشارہ کیا، یہ مناسب نہیں تھا.
اور اس پر خود حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ فوراً متنبہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ یہ ایک مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے خیانت ہوئی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ابھی ظاہر نہیں کیا، وہ میں نے ایک راز کی بات اندر کی ان کے سامنے ظاہر کر دی، تو یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ چنانچہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے اور مسجد میں جا کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا، چنانچہ اور باندھ کر یہ عہد کیا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف نہیں کریں گے میں کھلوں گا نہیں، یہاں سے ہٹوں گا نہیں، چاہے میری موت آ جائے، چاہے میں اسی طرح بندہ مدہ ختم ہو جاؤں، کبھی میں بنو قریظہ کے محلے میں قدم نہیں رکھوں گا، اور میں اس وقت تک بندہ رہوں گا یا تو میری موت آ جائے یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا، آپ نے فرمایا کہ بھئی اگر یہ اس سے ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تھی، اگر یہ میرے پاس آ جاتے تو میں اللہ سے معافی مانگ لیتا ان کے لیے، لیکن یہ میرے پاس نہیں آئے اور جا کے خود کو ستون سے باندھ لیا، تو اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم نازل فرماتے ہیں انتظار کرتے ہیں۔ چنانچہ تقریباً 6 دن اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 20 روز حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بندے رہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا یا قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا تو گھر کا کوئی فرد، کبھی ان کی اہلیہ کبھی بیٹی کھول دیا کرتی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو باندھ لیتے، اس طرح وہ بندے رہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ کے معاملے میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد مسکرائے اور آپ نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ نے حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول فرما لی، اللہ نے ابو لبابہ کو معاف کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں موجود تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر کھولنا چاہا ابو لبابہ کو، لیکن حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مجھے نہیں کھولیں گے اپنے ہاتھوں سے تب تک میں نہیں کھلوں گا۔ چنانچہ فجر کی نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو کھولا۔ اس طرح سے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ وہاں سے آزاد ہوئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ابھی بنو قریظہ کے قلعے کا گھیراؤ کر رکھا ہے، ان کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور وہ لوگ مجبور ہو گئے اس بات پر کہ ہمیں باہر آ جانا چاہیے، ہمیں اپنے قلعوں سے نکل جانا چاہیے، اتر جانا چاہیے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں فیصلہ کریں اسے ہمیں منظور کر لینا چاہیے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنا قلعہ کھولا اور یہ نیچے اتر کر آئے تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو باندھ دیا جائے، تو سب کو باندھ دیا گیا۔ قبیلہ اوس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اصرار کیا اور بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی درخواست کی کہ ان کا معاملہ آپ ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم ان کو کچھ راحت دے سکیں، کوئی ان کی شکل نکال سکے معافی تلافی کی، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ اوس سے کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ میں تمہارے ہی سردار کے حوالے اس معاملے کو کر دوں؟ چنانچہ سب لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر آرام کر رہے تھے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہیں پر بندوبست کر رکھا تھا، ایک خیمہ لگایا ہوا تھا، اس خیمے کے اندر زخمی حالت میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے، کیونکہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک تیر ایسا لگا حضرت معاذ بن جبل کو کہ خون رک نہیں رہا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، اگر مکے والوں سے کوئی اور جنگ باقی ہے ہماری ہونی، اگر پھر آئندہ وہ حملہ کریں گے تو ان سے لڑنے کے لیے یا اللہ مجھے زندہ رکھ۔ میری خواہش ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وطن کیا، وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا اور توہین کی اور انکار کیا، تکذیب کی، تو میں ان سے لڑتا رہوں۔
اور اگر یہ آخری جنگ ہے ان کی طرف سے اور کبھی اب ادھر سے کوئی حملہ نہیں ہوگا تو پھر یا اللہ اس زخم کو میرے لیے شہادت کا ذریعہ بنا دے، لیکن اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک بنو قریظہ کی بد شکنی کا انجام نہ میں دیکھ لوں۔ یعنی بنو قریظہ یہودیوں نے جو عین موقع پر جب لڑائی چل رہی ہے، زوروں پر ہے اور 10-12 ہزار کا لشکر حملہ کر رہا ہے، اس موقع پر انہوں نے عہد شکنی کی اور اس ایگریمنٹ کو توڑا اور انہوں نے غداری کی اور ان لوگوں کے ساتھ مل گئے، تو اب ان کا انجام اور ان کی سزا جب تک میں نہ دیکھ لوں تو یا اللہ مجھے موت نہ دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں دعا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قبول فرمائی اور اس جنگ کو، غزوہ خندق کو آخری جنگ بنایا، یعنی کفار کا اور مشرکین مکہ کا اس کے بعد کوئی حملہ نہیں ہوا، یہ آخری حملہ تھا ان کا۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ابھی زندہ ہیں، موجود ہیں، اور بنو قریظہ کا جو معاملہ ہے اللہ پاک نے انہی کے حوالے کرا دیا۔ چنانچہ سعد بن معاذ کو بلوایا گیا۔ بنو قریظہ کے محلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے مسجد بنائی تھی، تو وہاں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو زخمی حالت میں ہی تھے، لایا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے بنو قریظہ سے اور اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ بھئی جو میں فیصلہ کروں گا وہ تم سب مانو گے؟ سب نے کہا بالکل ہم مانیں گے، ہم تو تیار ہیں۔ جب آپ یہاں نہیں تھے ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے سردار کو جو حکم دیا جائے، ہمارا سردار جو ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ چنانچہ آپ جو بھی فیصلہ کرو گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ساتھ تم خیر خواہی کا معاملہ کرو گے، ہمدردی کا معاملہ کرو گے، تو لہذا آپ کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ بھی اس فیصلے کو منظوری دیں گے، قبول فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فیصلہ سعد تم کر دو گے آج، وہ فیصلہ ہی نافذ ہوگا اور وہی مانا جائے گا۔ چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، حالانکہ بہت اصرار کر رہے تھے ان کے قبیلے والے کہ رعایت برتیے گا۔ سعد بن معاذ نے کہا کہ آج کوئی رعایت نہیں ہے، ان کے مرد جو جوان ہیں، جو جنگ کے قابل ہیں، جو بالغ ہیں، ان کو سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو غلام اور باندی بنایا جائے، قید کر لیا جائے، اور ان کا مال صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ سعد بن معاذ کا فیصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ سے کہا کہ سعد، تم نے وہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی چاہتے تھے، یعنی عین اللہ تبارک و تعالی کی چاہت کے مطابق تم نے فیصلہ کیا۔ بہرحال جتنے ان کے نوجوان تھے، بالغ تھے، جنگ کے قابل تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ جو نابالغ بچے تھے اور عورتیں تھیں ان کو قید کر لیا گیا۔ ان میں جو ایمان لے آئے تھے ان کو آزاد کر دیا گیا، ان کا مال بھی ان کو دے دیا گیا، اور باقی جو ان کا مال تھا جس کے اندر تقریباً 15,000 تلواریں تھیں، جس میں 15,000 چمڑے کی ڈھالیں تھیں، جس کے اندر 2,000 اونٹ تھے، اور جس میں 3 گھوڑے تھے، اور بھی بہت سارا سامان تھا، وہ سب صحابہ کرام کے درمیان بہرحال تقسیم کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا ذکر ان آیتوں میں کیا کہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہ لوگ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے پشت پناہی کی تھی ان کی، یعنی کہ مشرکین مکہ کی، بنو غطفان کی جو باہر سے آئے تھے، ان کی جو پشت پناہی کی تھی، یعنی ان کا جو ساتھ دیا تھا اور یہاں پر وعدہ خلافی کی، اللہ فرماتے کہ ان کو ان کے قلعوں سے، مضبوط قلعوں سے اللہ پاک نے باہر نکالا، نیچے اتارا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے اندر تمہارا رعب ڈال دیا۔ یہ رعب اللہ پاک نے ڈالا، بے شک سب کچھ کرنے والے ذات اللہ کی ہے۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ان میں سے تم نے بہت سو کو قتل کر دیا اور بہت سو کو قید کر لیا۔ تو کن کو قتل کیا؟ جو ان کے جوان تھے ان کو قتل کیا گیا، جو بچے اور عورتیں تھیں ان کو قید کیا گیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی زمین، ان کے گھر اور ان کے مال کا تم کو وارث بنایا۔ یہ اللہ پاک نے جو صحابہ کرام پر انعام فرمایا اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اس سرزمین کا بھی تمہیں وارث بنایا جس پر تم ابھی گئے نہیں، جس پر تم چلے نہیں ابھی۔ وہ قیصر و کسرا بھی ہو سکتے ہیں، عراق، ایران، ملک شام، ملک روم،
اور مکہ مکرمہ کی سرزمین بھی ہو سکتی ہے، چونکہ وہ بھی اس وقت تک کفار کے قبضے میں تھی. تو پیشین گوئی کے طور پر اللہ پاک نے پہلی بشارت سنائی کہ وہ زمینیں جہاں ابھی تم گئے نہیں وہ بھی ہم نے تمہیں دے دی. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ بعد میں جتنے بھی علاقے فتح ہونے تھے وہ سب کے سب اس میں شامل. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ رب العزت بے سر و سامان اور کمزور جماعت کو غالب کر کے دکھانے پر قادر ہیں، اور جنگجو جن کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور بڑے دلیر اور جانے مانے لڑنے اور جنگ کرنے والے لوگ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو مغلوب کرنا بھی اللہ کے لیے آسان ہے. تو اللہ ہر چیز پر قادر، اللہ جو چاہیں بہرحال کر سکتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کی اس طرح سے مدد کی ہے بشرطے کہ مومن مومن ہو. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے محلے سے تقریباً 25 دن کے بعد واپس لوٹے. 25 دن ان کے قلعے کا محاصرہ اور گھیراؤ کیے رکھا، اور پھر یہ معاملہ ہوا. وہ لوگ، ان کے دلوں میں رعب اللہ نے ڈالا، وہ باہر نکلے، ان کے جوانوں کو قتل کیا گیا، عورتوں بچوں کو قید کیا گیا. یہ ان کے ساتھ برتاؤ، چونکہ اس سے پہلے بہت عہد شکنی وہ کر چکے تھے اور آئندہ کوئی امید نہیں تھی ان سے کہ یہ اپنے وعدوں پر قائم رہیں گے، اور چھوڑ دیا جائے گا تو مزید اور پریشانی کا سبب بنتے. اور جس طرح بنو نذیر کو چھوڑ دیا گیا تو وہ کتنا بڑا لشکر تیار کر کے لے کر آئے مکے والوں کو، کس کس کو لے کر آئے تھے بنو نذیر، یہ بھی اس طرح سے کرتے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ان کو بخشا نہ جائے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.